ناظرین السلام علیکم و آداب، میں ہوں آپ کا میزبان محمد یونس کھٹانا اور آپ دیکھ رہے ہیں اننت ناگ نیوز آفیشیل۔ روزانہ کی خبریں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑیے۔ تو آئے نظر ڈالتے ہیں ملک، دنیا اور خاص کر جموں و کشمیر کی اہم اور بڑی خبروں پر۔ جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع کے علاقے میں جمعہ کی صبح ایک نامعلوم موٹر سائیکل سوار کی ٹکر کے بعد ایک 3 سالہ لڑکا سکم صورہ میں زخموں کی تاب لاتے ہوئے چل بسا۔ بتا دیں کہ متوفی کی شناخت محمد ایوان ولد اعجاز احمد بٹ سیکنے زلورہ کنڈ غازی کنڈ کے بطور ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حادثے کے فوراً بعد بچے کو علاج کے لیے GMC اننت ناگ منتقل کیا گیا۔ اس کی زخموں کی نازک نوعیت کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اسے جدید طبی نگہداشت کے لیے سکم صورہ سری نگر ریفر کر دیا۔ تاہم طبی ٹیم کی سخت کوششوں کے باوجود نابالغ لڑکا زخموں کی تاب لاتے ہوئے چل بسا۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن ایجنسی نے مغربی وسطی ریلوے کے ایک ڈپٹی چیف انجینئر کو رشوت کے ایک معاملے میں گرفتار کیا ہے، جس میں 1 لاکھ روپے بطور غیر قانونی طور پر وصول کیے گئے ہیں۔ وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے بیروا علاقے میں جمعہ کو ایک اینٹ بھٹے پر کام کرنے والے غیر مقامی مزدور در تیندوا کے ایک حملے میں ہلاک ہو گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق متوفی کی شناخت ہریش چندر، جس کی عمر 45 سال تھی، ولد کاشی سیکنے اتر پردیش کے طور پر ہوئی ہے، جو بیروا کے علاقے میں محمد الطاف ٹھاکر کے اینٹ بھٹے پر مزدوری کر رہا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ مزدور در پر تیندوے نے حملہ کیا، جس کے بعد اس کی لاش اینٹ بھٹے سے کچھ فاصلے پر برآمد ہوئی۔ سری نگر کے ایک شخص کی لاش جو پہلگام کے قریب دریائے لدر میں اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کے دوران بہہ گیا تھا، واقعے کے 6 دن بعد جمعہ کو اشمقام علاقے سے برآمد کر لیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ جوہر نگر سری نگر کی رہائش محمد اشرف میر کی لاش اشمقام علاقے سے ایک وسیع تلاشی کارروائی کے بعد برآمد کر لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میر اتوار کو اپنے نوعمر بیٹے فاہد کو خاندانی سیر کے دوران بچانے کی کوشش میں پہلگام سے تقریباً 8 کلومیٹر نیچے لنگن بھل کے قریب دریائے لدر میں داخل ہونے کے بعد لاپتہ ہو گیا تھا۔ اہلکار نے بتایا کہ لڑکا اس واقعے میں محفوظ رہا۔ جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا کہ آرٹیکل 370 کا مستقبل کشمیر کے عوام اور اس کے وجود سے وابستہ ہے اور وہ اس کے لیے اپنی سیاسی جدوجہد آخری دم تک جاری رکھیں گے۔ سری نگر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ جس دن ہم دفن ہو جائیں گے اسی دن کشمیر بھی دفن ہو جائے گا اور آرٹیکل 370 بھی دفن ہو جائے گا۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی بھارت کی جانب سے کی گئی سب سے بڑی پالیسی غلطی تھی۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ آرٹیکل 370 جموں و کشمیر کی ترقی میں رکاوٹ نہیں تھا، بلکہ گزشتہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محدود تشدد اور عدم استحکام نے خطے کی ترقی کو متاثر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر کو غیر محفوظ خطہ تصور کیے جانے کی وجہ سے سرمایہ کاری اور ترقیاتی عمل متاثر ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ دہراتے ہوئے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ واضح کرے کہ جموں و کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ کب اور کن شرطوں کے تحت دیا جائے گا۔ سری نگر کے لال بازار علاقے میں جمعہ کے روز ایک 36 سالہ خاتون اپنے گھر میں پراسرار حالت میں مردہ پائی گئی۔ اطلاعات کے مطابق خاتون جو لال بازار کی رہائش تھی اپنے گھر میں کمرے میں لٹکائی ہوئی پائی گئی۔ اہل خانہ نے فوری طور پر انہیں علاج کے لیے سکم صورہ اسپتال منتقل کیا، تاہم اسپتال میں موجود ڈاکٹروں نے خاتون کو مردہ قرار دیا۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے قانونی کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور موت کے اصل اسباب و آلات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعہ کو کہا کہ جموں و کشمیر میں منشیات اور نارکوٹم کے خلاف جاری جنگ اب ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے اور انتظامیہ اس وقت تک اپنی کارروائیں جاری رکھی ہوئی ہے جب تک کہ منشیات فروش اور نارکوٹرزم کو مکمل خاتمہ نہ کیا جائے۔
اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایم ایل اے آر ایس پٹھانیہ نے جمعہ کے روز کہا کہ اگر نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری میں اخلاقی جرات نہیں کہ وہ استعفیٰ دے تو وزیر اعلیٰ مرتضیٰ کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر انہیں کابینہ سے باہر کرے۔ میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پٹھانیہ نے کہا کہ حکمران اتحاد کے اراکین اسمبلی کی جانب سے نائب وزیر اعلیٰ پر سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں، لہٰذا وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ انہیں کابینہ سے ہٹا دے۔